بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دعا کے نفسیاتی فوائد، دعا عافیت کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ وقعت کسی اور شے کی نہیں ہے۔ دعا سے ہم میں ایک معجزانہ شفا بخش تبدیلی آتی ہے۔ ہم پریشانیوں کو بھول کر سکون اور عافیت پا لیتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ عافیت کی دعا نہیں مانگتے؟ جب ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر آپ دعا میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت آپ اپنی جسمانی اور ذہنی سطح پر متعدد تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا پرسکون ذہن کسی کے تحفظ میں ہوتا ہے۔ ایک بات جان لیجئے کہ کوئی بھی انسان سیکھے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ جب ایک انسان دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے تب اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سے فیض ضرور حاصل کرتا ہے۔ دعا کا نفسیاتی طور پر بہت مضبوط اثر ہوتا ہے۔ یہ اس وقت اپنا کام شروع کرتی ہے جب آپ کے اندر امید ختم ہو جاتی ہے اور آپ کی ذہانت آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اگر آپ مسلسل دعا کرتے ہیں تب آپ کی صحت پر اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ آپ کو اپنی صحت ٹھیک لگتی ہے۔ اس طرح آپ کی مثبت سوچ کے باعث آپ میں موجود تمام منفی نظریے آہستہ آہستہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دعا ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو تاریکیوں سے نکال کر صحت اور خوشی جیسی نعمتوں کے قریب لے جاتی ہے۔ دعا کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں موجود ہوں۔ یہ فریاد دل سے اٹھ کر اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے، لہذا اسے آپ کہیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ دعا کو مانگنے کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں ہے۔ اسے آپ بستر پر، سفر کے دوران، کسی تقریب میں یا صبح سویرے اٹھ کر کسی وقت بھی مانگ سکتے ہیں۔ ہر اس لمحے میں جب آپ کو فراغت میسر آئے اس وقت اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیجیے جو آپ کی زندگی میں داخل ہوئی ہیں۔ اپنی زندگی میں اچھی تبدیلی کے لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ہمیشہ اللہ سے اچھائی کی دعا کیجیے اور اپنی زندگی میں ان تمام نعمتوں کا تصور کیجیے جن کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ آپ ذہن کو آہستہ آہستہ اس بات کی یاد دہانی کروائیے کہ آپ کی زندگی میں ہر قسم کی نعمت کی ضرورت ہے اور آپ بہت سی نعمتوں سے خوش بھی ہیں۔ جو لوگ آپ کے مخالف ہیں ان کے بھلے کی دعا کیجیے۔ اپنی دعاؤں میں نفرت اور بد دعاؤں کو شامل مت کیجیے۔ اس میں اپنے خوف اور نفرت کا عکس مت ڈالیے، ورنہ آپ کی زندگی کٹھن ہو جائے گی۔ انسان کے منفی خیالات ہمیشہ منفی صورتحال پیدا کرتے ہیں۔ آپ کی منفی سوچ کبھی بھی آپ کو محبت کے قریب جانے کا درس نہیں دیتی۔ لہذا ان تمام مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ لوگوں میں پیار بانٹیے، ان کا پیار پائیے اور ایک محبت کرنے والی شخصیت بن جائیے۔ یاد رکھیں، سب سے بڑا عمل دعا ہے اور سب سے بڑا وظیفہ گناہ کا چھوڑنا ہے۔ جب ہم گناہ چھوڑ دیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں انشاءاللہ تعالی دور ہو جائیں گی۔ تو آئیں سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہمیں دے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔